ذرا سوچیں، سال ہے 1164 مدینہ کا شہر بالکل خاموش گہری نیند میں سو رہا ہے، لیکن کسی کو کیا خبر کہ اس خاموشی کے نیچے زمین کی تہوں میں ایک ایسی خوفناک سازش پنپ رہی تھی جس کا ہدف دنیا کے سب سے مقدس مقامات میں سے ایک تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی خواب سے شروع ہوئی جو آگے چل کر تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اور خواب میں آواز آتی ہے، محمود مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ وہ فریاد تھی جس نے وقت کے سب سے طاقتور سلطانوں میں سے ایک کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ تو ایک وارننگ تھی، ایک خطرے کی گھنٹی۔ تو اب اس کہانی کے مرکزی کردار سے ملتے ہیں۔ یہ ہیں سلطان نور الدین زنگی، دمشق کے حکمران، اپنے وقت کی ایک بہت بڑی شخصیت۔ لیکن ایک رات انہیں ایک ایسا پیغام ملا جو ان کی پوری سلطنت سے، ان کی پوری حکومت سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اور یہ پیغام ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پورے 3 مرتبہ آیا، ایک ہی خواب بار بار، اور ہر بار منظر بالکل ویسا ہی تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اجنبی چہروں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، سرخ چہرے، نیلی آنکھیں، اور ان کی آواز میں ایک پکار تھی مدد کے لیے۔ اب دیکھیں 3 بار ایک ہی خواب، یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ ظاہر ہے اتنے پریشان کن خواب کے بعد سلطان نے فوراً اپنے سب سے قابل اعتماد مشیر جمال الدین موصلی کو بلوایا، انہیں سارا قصہ سنایا، اور مشیر کا جواب بالکل صاف اور 2 ٹوک تھا۔ انہوں نے کہا، سلطان، مدینہ پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، آپ کو ابھی فوراً نکلنا ہوگا۔ تو یہ صاف ہو گیا، خواب صرف خواب نہیں، ایک حقیقی وارننگ تھی۔ اور سلطان نے انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، فوراً تیاری شروع کر دی۔ لیکن یہ کوئی عام سرکاری دورہ نہیں تھا جہاں دھوم دھاموں نہیں، یہ ایک خفیہ مشن تھا، وقت کے خلاف ایک دوڑ جہاں ہر گزرنے والا پل قیمتی تھا۔ اس مشن کی تفصیل بھی سنیے۔ کوئی بڑی فوج نہیں، صرف 20 چنیدہ بہترین گھڑ سوار، ساتھ میں بہت سا مال و دولت تاکہ سفر میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں بالکل خاموشی سے دمشق سے نکل گئے۔ سب کچھ اتنی رازداری میں ہوا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اور اب سفر کی بات کرتے ہیں، وہ سفر جو اس زمانے میں مہینوں لے لیتا تھا، سلطان کے اس چھوٹے سے قافلے نے صرف 16 دن میں طے کر لیا۔ یہ رفتار خود بتا رہی تھی کہ معاملہ کتنا سنگین تھا۔ نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ آرام کیا، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے بس وہی ایک منظر تھا، خواب میں دکھنے والے وہ 2 اجنبی چہرے۔ تو 16 دن کے بعد قافلہ مدینہ پہنچ گیا، لیکن یہاں ایک نیا اور شاید سب سے بڑا چیلنج سلطان کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر ایک پورے شہر میں، ایک بستے ہوئے شہر میں صرف 2 انجان چہروں کو کیسے ڈھونڈا جائے، وہ بھی ان چہروں کو جو صرف ایک خواب میں دیکھے ہوں؟ یہ تو گھاس کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈنے جیسا تھا، شاید اس سے بھی مشکل۔ لیکن سلطان نے ہار نہیں مانی، انہوں نے ایک بہت ہی لاجواب منصوبہ بنایا۔ فیصلہ ہوا کہ سلطان خود اپنے ہاتھوں سے مدینہ کے ہر شہری کو تحفے اور صدقات دیں گے۔ پلان یہ تھا کہ اس طرح شہر کا ایک ایک فرد ان کی نظروں کے سامنے سے گزرے گا اور وہ ان 2 چہروں کو پہچان لیں گے۔ اور پھر لوگوں کی قطاریں لگ گئیں، گھنٹوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ آتے، تحفے لیتے اور چلے جاتے۔ سلطان کی نظریں ہر چہرے کو ٹٹول رہی تھیں، یہاں تک کہ شہر کا خزانہ خالی ہونے لگا۔ لیکن وہ 2 چہرے، وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اب تو سلطان کو بھی پریشانی ہونے لگی، کیا وہ خواب صرف ایک وہم تھا؟ اور بس جب امید ٹوٹنے ہی والی تھی، تب کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ سلطان نے مدینہ کے گورنر سے پوچھا، کیا کوئی رہ گیا ہے؟ کیا شہر کا ہر شخص آ چکا ہے؟ گورنر نے پہلے تو کہا، جی سلطان، سب آ گئے، لیکن پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ وہ بولا، ہاں، سوائے 2 مغربی زائرین کے، وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ بس یہ سننا تھا کہ سلطان کا دل زور سے دھڑکا، انہیں لگا کہ وہ منزل کے قریب ہیں۔ سلطان نے فوراً انہیں پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ تو سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ان کے پاس جائیں گے۔ اور جب سلطان اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے سامنے وہی 2 لوگ کھڑے تھے، وہی سرخ چہرے، وہی نیلی آنکھیں، بالکل وہی جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے۔
لیکن ان کے کمرے میں تو سب کچھ بالکل عام سا لگ رہا تھا. کچھ کتابیں، 2-4 جائے نماز، اور وہ دونوں بڑی معصومیت سے بتا رہے تھے کہ ہم تو بس عبادت کرتے ہیں. لیکن سلطان کو اب پورا یقین ہو چکا تھا. اچانک ان کی نظر کمرے میں بچھی ایک چٹائی پر پڑی. کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. ان کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آخر اس چٹائی کے نیچے کیا ہے؟ سلطان نے حکم دیا کہ چٹائی ہٹاؤ. چٹائی ہٹی. نیچے فرش پر ایک لکڑی کا تختہ تھا. اس کو ہٹایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی. نیچے ایک گہری اندھیری سرنگ تھی، اور اس سرنگ کا رخ سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا. منزل سے صرف چند گز کا فاصلہ باقی تھا. اس کے بعد تو سب کچھ سامنے آ گیا. جب ان دونوں سے سختی سے پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے سب اگل دیا. پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی تھے جنہیں اسپین کے حکمرانوں نے خاص مشن پر بھیجا تھا. ان کا منصوبہ اتنا خوفناک تھا کہ سوچ کر ہی روح کانپ جائے. وہ سرنگ کھود کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو نکالنا چاہتے تھے اور اسے یورپ لے جانا چاہتے تھے. مقصد پوری مسلم دنیا کا حوصلہ توڑنا. ظاہر ہے ان سازشیوں کو تو ان کے کیے کی سزا ملی. انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. لیکن سلطان نور الدین ایک دور اندیش حکمران تھے. ان کے لیے خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ اگر آج ایسی کوشش ہو سکتی ہے تو کل بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس خطرے کا ایک مستقل، ایک ہمیشہ کے لیے حل نکالنے کا فیصلہ کیا. ایک ایسا حل جو آج بھی قائم ہے. سلطان نے حکم دیا کہ روضہ مبارک کے چاروں طرف ایک بہت گہری خندق کھودی جائے. کھدائی تب تک ہوتی رہی جب تک زمین سے پانی نہ نکل آیا، اور پھر ٹنوں کے حساب سے سیسا پگھلا کر اس خندق میں بھر دیا گیا. نتیجہ، زمین کے نیچے سیسے کی ایک ایسی آہنی دیوار بن گئی جسے پار کرنا ناممکن ہے. اور یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ تاریخ میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا. اس مقدس مقام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں پہلے بھی ہوئی تھی. مثلاً 11ویں صدی میں الحاکم کی کوشش، جسے ایک قدرتی طوفان نے ناکام بنا دیا. پھر 12ویں صدی میں ہی رینالڈ آف شتیلون کا بحری بیڑا بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو سلطان نور الدین کا یہ اقدام انہی ناکام سازشوں کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی. تو آخر میں ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے نا، کہ اگر زمین کے نیچے ایک انسان نے سیسے کا اتنا مضبوط قلعہ بنا دیا تو وہ ایمان کا قلعہ کتنا مضبوط ہوگا جس نے سب کی تحریک دی. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے.